نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک بندے کا مکمل کچا چٹا کھولوں گا کہ اس بندے نے کس قدر جماعت احمدیہ کی طرف جھوٹ منسوب کی ہیں، اور اس بندے کا اپنا جو عقائد و نظریات ہیں وہ کیا ہیں، اور جو اس کو لانے والا تھا وہ کون ہے۔ چونکہ میں اس کا نام تو نہیں لوں گا، نہ میں اس کے چینل کی کوئی مشہوری کروں گا، لیکن جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور وہ اس ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس کے متعلق بات کر رہا ہوں اور میں کس ویڈیو کا جواب دینے کے لیے میں نے یہ اسٹریم رکھی ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہے جی کہ میں نے قادیان میں کیا دیکھا۔ اب یہ پوچھا اس بندے سے جا رہا ہے جو اسلام کا سخت ترین دشمن ہے، جو اللہ تعالیٰ کو گالیاں نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ میں اس بات کا ثبوت بھی آگے چل کے آپ کو دوں گا، لیکن میں یہاں پہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا دوسرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے یہ گزارش ہے کہ میرا دوسرا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ میں یہاں پہ دوبارہ اس کو اسکرین پر بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو احباب ہیں وہ دیکھ سکیں۔ میں نے یہ اسکرین شیئر کر دی ہے، یہ میرا دوسرا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی لگا لی ہے الحمدللہ۔ یہ احمدی ایک بار پھر کامیاب، مولوی اور حکومت ناکام۔ اس کے یہ آپ کو میں اس کا جو ہے وہ لنک بھی دوبارہ کمنٹ سیکشن میں لگا دیتا ہوں۔ آپ کو جو ابھی لیٹسٹ ویڈیو میں نے لگائی ہے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کو اس کا جو لنک ہے وہ مل جائے گا، اور اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کو اس میں پن ہوا ہوا اس چینل کا لنک جو ہے وہ مل جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پروگرام ہمارے خلاف کیا گیا ہے، اب اس میں ایک ایسے بندے کو بلایا گیا ہے جو بندہ اسلام کا بھی دشمن ہے، جو بندہ اسلام کے بارے میں بدتمیزی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا جہان کا جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوزر ہے، ہارا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کرے، نقل کفر کفر نبشد۔ اب یہ الفاظ جو میں نے بولے ہیں یہ میں نے انتہائی محتاط طریقے سے بولے ہیں، لیکن اس نے جو ویڈیو میں الفاظ بیان کیے ہیں ان کو میں کان چھان کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر آگے مزید چلتے ہیں کہ اس بندے نے ویڈیو میں کیا کیا باتیں بیان کی ہیں جماعت احمدیہ کے متعلق۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب سب سے پہلے میں اس بندے کا تعارف کرواتا ہوں جی۔ اس بندے نے یہ تعارف آپ نے خود ہی پیش کی کہ میں میری سکھ کمیونٹی ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور میں نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ سکھ بابا گرو نانک میں نے کی ہے، اس میں میں نے اسپیشلٹی میری ہے۔ اب اس نے پھر شروع میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی میں نے جماعت احمدیہ کا لٹریچر جو ہے وہ نہیں پڑھا ہوا، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر اردو میں ہی ہے، تو اردو چونکہ مجھے آتی ہے تو میں نے وہ لٹریچر پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو بعد میں وہی بندہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر پر اعتراض کرتا ہے جن کے لٹریچر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، جب اس بندے نے اردو نہیں پڑھی ہوئی، جب اس بندے کو اردو آتی نہیں ہے، نہ وہ اس کو اردو بولنی نہیں، چلو بولنی جو آتی ہے، اس کو اردو پڑھنی نہیں آتی، تو اس بندے نے بنا دیکھے بنا پڑھے یہ اندازے لگا لیے، یہ شگوفے چھوڑ دیے کہ بھائی لٹریچر میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی ساتھ پروپیگنڈا کیا جی جماعت احمدیہ جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، ان کے بارے میں سب و شتم کرتی ہے اور بے جا گستاخیاں کرتے ہیں، بابا گرو نانک صاحب کے بارے میں یہ بے جا گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب ان باتوں کا جواب میں آپ کو بانی جماعت احمدیہ کی کتب سے دوں گا کہ بانی جماعت احمدیہ نے بابا گرو نانک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب بابا گرو نانک صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ جو اپنے آپ کو مسلمان اور جن کے چینل پر وہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے تھے، وہ لوگ خود ان کا اعتقاد ہے کہ بابا گرو نانک صاحب جو تھے وہ مسلمان تو تھے ہی نہیں، ان کے تو وہ سب سے بڑے خود دشمن ہیں، وہ بابا گرو نانک صاحب کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہم جو ہیں جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے ان کو مسلمان ماننا ہے، اور ان کو بڑا راسخ العقیدہ ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پکا پیٹا موحد ماننا ہے، توحید پرست ماننا ہے، مسلمان ماننا ہے، اور اس کے پھر چولے کی تصویریں اور باقی ساری تفصیلات اور ان کے وہ جو ہیں پنجابی شعر ہے وہ بھی اپنے کتب میں نقل کیے ہیں، اور پھر ان پر جو اعتراضات ہوتے تھے اس کے جوابات بھی دیے ہیں۔ اور پھر سننے میں یہ آتا جی اعتراض کرنے والا یہ کرتا ہے جی اعتراض جی سکھوں کے خلاف، جی احمدیہ کمیونٹی ہے ان کی لٹریچر میں سکھوں کے خلاف باتیں لکھی گئی ہیں، اور اس طرح کی باقی باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، یہی بندہ یہ ڈاکٹر گرشران یہ جو ہے جیت ہے، گرشن جیت جو ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ اس بندے کا اپنا کیا موقف ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں۔ اس کا یوٹیوب پہ ایک چینل ہے، اس یوٹیوب کے چینل کے اوپر اس نے ایک ویڈیو دی ہوئی ہے، اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے، اس ویڈیو کا ٹائٹل اس نے یہ دیا ہوا ہے کہ اللہ گاڈ ڈیفیٹڈ 1,24,000 ٹائمز، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے نقل کفر کفر نوشد کہ اللہ تعالیٰ 1,24,000 بار ہارا ہے۔
अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ये बंदा ऐसा बंदा जिसने इस तरह की कैप्शन ली हुई है और अपनी वीडियोस में इस्लाम के खिलाफ जुबान दराजी की हुई है, उस बंदे को मुखालिफ अहमदियत अपने चैनल की जीनत बना के उसको पेश करके उसको जनाब बड़ा वो उसको जनाब बड़ा प्रोटोकॉल दे रहा है, बड़ी उसकी जनाब वो मदाह सराई कर रहा है और उसके बारे में बड़े ज़मीन आसमान के कलाम मराज जी सत श्री अकाल तो फलां ये ढिमका। ये बंदा जो अल्लाह ताला के बारे में जुबान दराजी करता है उसके बारे में जनाब इस तरह के इनके अल्फाज हैं। ये इस्लाम की असल में दुश्मन है। प्यारे भाइयों, पाकिस्तानी अवामों और जो दीगर ममालिक से जहाँ कहीं से भी लोग सुन रहे हैं, आप आंखें खोलें। ये जो अपने आप को मुसलमान और ख़त्म नबूवत को मुजाहिद कहते हैं, असल में यकीन करें कि ये इस्लाम के शदीद तरीन मुखालिफ है और दरपर्दा ये इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। नाम तो इस्लाम का लेते हैं लेकिन असल में ये काम इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। अब उस बंदे ने अपनी, यही बंदा था, इसी बंदे का चैनल है और मजे की बात यह है कि उसी चैनल पे, उस मुखालिफ मानद अहमदियत के चैनल पे इस बंदे के चैनल को प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, उसकी जनाब वो पब्लिसिटी भी की जा रही है कि जनाब आप अपने मुंह से तारीफ करवाएं जी अपने चैनल का, अपने चैनल की जनाब आप पब्लिसिटी करवाएं, लोगों से कहें जी आपके चैनल को विजिट करें और उसी चैनल पर ये वीडियोस भी मौजूद है। हैरत की बात है कि जो बंदा अल्लाह ताला और अंबिया के खिलाफ बातें कर रहा है उसके चैनल को जनाब प्रमोट किया जा रहा है, उसके चैनल को बढ़ाया जा रहा है कि भाईजान इसके चैनल को विजिट करें, इसके चैनल पर जाके आपको देखें। भला क्यों? उसकी वजह सिर्फ एक है कि उस बंदे ने जमाती अहमदी के खिलाफ एक वीडियो लगाई थी। तो जब जमाती अहमदी के खिलाफ एक वीडियो लगाई तो इन लोगों ने कहा कि वाह जी वाह, अब ये जमात अहमद के खिलाफ वीडियो लगी तो लोगों को तो बड़ा जनाब फायदा होगा इस वीडियो से। चाहे उसने इस्लाम के खिलाफ बकवास किया, चाहे उसने इस्लाम के खिलाफ इंतहाई किस्म की जुबान दराजी की है, लेकिन यार उसने अहमद के खिलाफ तो एक वीडियो बनाई हुई है ना, तो इनको एक खिलाफ वीडियो नजर आई है, बाकी इस्लाम के खिलाफ इन लोगों को वीडियो नहीं नजर आई। वो कैप्शन नजर नहीं आई जिस कैप्शन में अल्लाह ताला की और अंबिया की तौहीन की गई है। वो वीडियो नजर नहीं आई जिस वीडियो में ये बबांगे दोहल ये कहता है कि मादल्ला सुम्मा मादल्ला, अल्लाह ताला 1,24,000 मरतबा हारा है। ये इस्लाम के ठेकेदार है, ये अपने आप को मुसलमान कह के खत्म नबूवत को मुजाहिद और सर्टिफिकेट देते हैं लोगों को। भाई मैं बयान करूंगा कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं, जिनको खुद नहीं पता कि मुसलमान की तारीफ क्या है। ये लोग जमात अहमदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि ये दलाइल के मैदान में ये मुकाबला कर सके। ये मामला जो उस बंदे ने उछाले हैं वो इंतजामी अमूर थे और उसका भी मैं इंशाल्लाह तफसीली जवाब आपकी खिदमत में दूंगा। वो तफसीली जवाब मैं इसी वीडियोस में दूंगा। जो जो बंदे उस बंदे ने इल्जाम लगाए और शरीयत की रूह से इस बंदे की गवाही का क्या मामला है वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा और फिर इन मुखालफिन की गवाहियां भी दिलवाऊंगा कि जब मुखालफिन खुद अपने मुंह से इकरार करेंगे कि भाई जो बंदा इस तरह की जुबान रखता हो, इस्लाम के मुतल्लक इस तरह की बात करता हो, इस तरह की जुबान दराजी करता हो, इस्लाम में शरीयत मोहम्मदिया में ऐसे बंदे की गवाही काबिल कबूल नहीं है, लेकिन शरीयत मौलवियत में इस तरह के बंदे की गवाही काबिल कबूल होती है और वो उनके यहाँ बड़ा मोतबिर और बड़ा जनाब मुकाम मरतबे का हो सकता है इनको मुजद्दिद भी मान ले क्योंकि उसने पीएचडी की हुई है। तो इसलिए इनके यहाँ ये मकबूलियत का बंदा है। हमारे यहाँ शरीयत मोहम्मदिया में, इस्लाम में ऐसे बंदे की तो कोई वक़्त ही नहीं है। जो बंदा सरासर इस्लाम के खिलाफ बात करता हो, इस्लाम के मतलब जुबान दराजी करता हो, कुरान तो कहता है कि जब इस तरह की माफ बोलो तो तुम वहां से उठ जाओ जब तक कि वो सबाद ना आ जाए। तो क्या जब इस बंदे ने उसको मदऊ किया, क्या उसने अपने चैनल से वो वीडियोस हटाई? नहीं हटाई। तो इस बंदे ने साबित किया कि भाई हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं आपको वो अल्फाज सुनाता हूँ, वो दिखाता हूँ। अब उस वीडियो चूंकि मैं दिखा नहीं सकता, अब उस वीडियो में इसने अपने सर के ऊपर यानी वीडियो के ऊपर बार बार जो लफ्ज बोल रहा था उसका शॉर्टकट भी इसने जनाब पढ़ वो लिखा हुआ था ऊपर, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जितने अल्फाज बयान करने की मुझ में हिम्मत हुई मैं इंशाल्लाह नकल कुफर नबशत कह के वो लफ्ज आपकी खिदमत में पेश भी करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि असल में ये इस्लाम ये दुश्मन इस्लाम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए जरा ये बंदा, ये डॉक्टर ये गुरशन जीत जो है ये क्या कहता है। अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जिन्हों सारे धर्मां दे सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट ऑल पावरफुल गॉड क्या है? हुण ऑल पावरफुल गॉड जे है तां की वो सचमुच उसकी अथॉरिटी इन्नी है कि वो ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਲਟਾ ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸ, ਪੈਰਲਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਗॉड ਅੱਲਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਸੁਮਾ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ बोले जा रहे हैं। ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। संदर्भ च देखिए तो सानू लगता है कि शायद अल्लाह तो हुण फेल हो रहा है। तो शैतान जिहड़ा है
ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਮਰੀਕਨਿਜ਼ਮ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ, ਚਕਾਚੌਂਧ, ਫੈਸ਼ਨ, ਮੰਗੀਚ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ, ਅਯਾਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, इस्लाम की तर्जो जिंदगी के मुताबिक शैतान का वादा हो रहा है। शैतान अब इसने यहाँ पे ये बात करते हुए इसके ऊपर लिखा नकले कुफर कुफर नबशत, इसने लिखा कि अल्लाह इज ग्रेट लूजर, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह के बंदे को अपने चैनल पे बड़ा मोतबर और बड़ा मोतकिद मान के अपने चैनल पे बिठाना और बार बार शुक्रिया और बड़ा मेहरबानी, बड़े नवाज जनाब आप अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं, हमारे पास बराजमान हुए हैं, क्योंकि हमारे पास पैसों की बड़ी कमी हो चुकी थी। हमारे पास कोई ऐसा बंदा चाहिए था, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो हमने कोई ऐसा बंदा पकड़ना था कि चाहे बेशक इस्लाम का मुखालिफ ही हो लेकिन अहमदी के खिलाफ बोलता हो। तो इसलिए हमने आपको पकड़ा है और आप इस्लाम का मतलब जितनी मर्जी जुबान दराजी करते हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। बस अहमदियों के खिलाफ दो चार बातें करें जिससे हमारे व्यूवरशिप में जो है वो इजाफा हो और लोग आपको देखने के चक्कर में वीडियो देखें, ये ना देखें कि आप वो मसलक क्या है, आपका मजहब क्या है, आप इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं। ये इस बंदे के जनाब, ये इस बंदे के इस तरह के इन लोगों के जनाब ये वो माइंडसेट बन चुका है, सिर्फ पैसा 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 और कोई शान नहीं। यार इन लोगों ने मरना नहीं है। वाकई दुरुस्त कहा गया कि इस तरह के लोगों की जो पेट की आग है वो मिट्टी दूर करेगी, कोई दूसरा इंसान दूर नहीं कर सकता। इन लोगों में पैसे की हवस इस कदर आ चुकी है कि यकीन करें कि अगर इनके अपने घर में भी कोई तमाशा होगा तो उसकी भी वीडियो बना के यूट्यूब पर डालेंगे, भाई वेख लो सानू पैसे लबड़े लो, तुसी तमाशा वेख जाओ। ये लोग हैं यार इस्लाम की खिदमत करने वाले, ये अपने आप को इस्लाम का नाम लेके इस्लाम का वो लोग जमात को कहते हैं जी आओ इस्लाम की तरफ, तुम्हें इस्लाम बुलाता है। अजीब यार प्रभाव दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਵਾਕਈ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੱਬ ਓਮਨੀਪੋਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ दुनिया में आम गलबात करते हैं कि रब की मर्जी तो बिना पत्ता नहीं हिल सकता। क्यों नहीं हिल सकता? सब कुछ हिलता है। अब ये देख लें कि ये एतराज किया जा रहा है, जो ये कहा जाता है ना कि रब की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो यहाँ पे ये कह रहे थे क्यों नहीं हिलता, सारा कुछ तो हिल रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। ऐसे बंदे को मोतबिर मान के, मोतकिद मान के, अपना राहबर रहनुमा मान के उससे मजहब की बातें पूछी जा रही हैं। जमात अहमदी के मतलब उससे सवाल किए जा रहे हैं जिसको खुद उर्दू नहीं पढ़नी आती। यार अजीब लोग ने, अजीब किस्म के लोग ने, अजीब किस्म के लोग सिर्फ और सिर्फ इस जमीन पर ही पाए जाते हैं और ये सिर्फ इसकी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती है, वगरना दीगर ममालिक में इसका बहुत ज्यादा फुकदान है। और ये शुक्र है खुदा का। ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਆਦਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1,24,000 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਯੂਨੀਅਨ, 84 ਲੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ 1,24,000 ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਜੇ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਮੂਸਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਈਸਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। अब मैं यहाँ से काट रहा हूँ क्योंकि आगे इसने जुबान दराजी में इंतहा कर दी है और ये बार बार अल्फाज बोले हैं कि अल्लाह ताला मादल्ला सुम्मा मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, कि अल्लाह ताला नाकाम हुआ है, 1,24,000 दफ़ा नाकाम हुए हैं और अंबिया भी नाकाम हुए हैं। ये वो बंदा है जिस बंदे को बड़ा मोतबर मान के अपने चैनल पे जनाब इन्होंने बराजमान किया है और उसको माइक की पूरी सहूलत दी है और बार बार ये कहा जा रहा है जी आपको हम पूरा मौका देते हैं, आपसे हमने घंटों बात करनी है, आपसे हमने घंटों बात करनी है, आपको हमने बड़ा मकाम मर्तबा दिया है, आपको हमने अपने चैनल की जीनत बनाया है क्योंकि आपसे ही हमने पैसे कमाने हैं, वगरना साढ़े पल्ले कोई दलाइल नहीं रह गए कि ਅਸੀਂ ਜਮਾਤੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਰੌਣਕ ਲਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਆਵਾਮ ਆਮਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ वीडियो देखिए, तो वीडियो देखने के बाद जनाब उसमें जो बातें की जाती है वो सारी अक्ल के खिलाफ है। ये बंदा शुरू में कहता है जी मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती, बाद में जमाती अहमदी की कुतब पर एतराज कर रहा है। अजीब बंदा यार जिन्हें उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, बात एतराज भी जमाती कुतब तो कर रहे हैं जी किताबें ही उर्दू से। अच्छा फिर ये बंदा जमाती अहमदी की इंतजामी अमूर पर जो है वो एतराज करके ये बंदा बात कहता है। मैं यहाँ पे इस सिख को ये जवाब दे रहा हूँ, मेरा इससे मुराद बाकी सिख कम्युनिटी नहीं है क्योंकि बाकी सिख कम्युनिटी जो है वो इस तरह के लोग नहीं है जो तस्सब में अंधे हो जाते हैं, जो इस तरह के बुग़्ज़ और औनाद में ये काम करते हैं, वगरना बाकी दीगर जो सिख कम्युनिटी है वो ऐसे नहीं है। ये पीएचडी करने के बावजूद भी ये जाहिल रहा है, इसने पीएचडी तो कर लिया लेकिन जाहिल का जाहिल रहा है, पढ़ने से भी इसको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो पढ़ा लिखा ये जाहिल इसको हम कह सकते हैं। अच्छा जी ये कहता है जी मैंने कादियान में तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसा का गुजारा है, मैंने वहाँ पे देखा जी कुछ अहमदी अहबाब जो हैं वो टीके लगाते हैं। अब आपको समझ लग गया जी कौन से टीके, नशों की बात हो रही थी जनाब, इस तरह के ये काम करते हैं तो वहाँ पे इस तरह की जनाब वो बहुत लोग पाए जाते हैं। यार ऐसा अगर मामला होता तो क्या ऐसा मामला सिर्फ इसी बंदे को नजर आया? वहाँ पे कई गारमती भी जाते हैं जो इसी ताक में होते हैं कि यार हमें कोई मौका मिले, हमें कोई बात मिले कि जिसकी हम फुटेज बनाए आवाम को दिखाएं कि देखिए जमाती अहमदिया तो इस तरह के लोग हैं, जमाती अहमदिया में तो ये जनाब चीज़ें पाई जाती हैं। अब एक बंदा खुद में से निकलता है, खुद में निकलने के बाद इस तरह की बातें करता है, जमात अहमदी के खिलाफ इस तरह की बातें बयान करके वो ये समझता है कि जी मैंने बयान कर दिया और बयान करने के बाद ये हरफ आखिर है और ये बिल्कुल दुरुस्त है, और बयान करने वाला वो बंदा है जिसकी शरीयत मोहम्मदिया में कोई गुंजाइश नहीं है। इस बंदे की गवाही अगर कोई बंदा शरीयत मोहम्मदिया की रूह से कह दे कि जायज़ है, मैं उस बंदे को इनाम दूंगा। इस बंदे को तो शरीयत मोहम्मदिया में गवाही जायज़ ही नहीं है जो बंदा इस तरह का बयान दे रहा है। आगे चलें जी, फिर ये बंदा कभी कुछ जमात अहमदी की तरफ बात कर देता है, कभी कुछ बात मनसूख करता है झूठी जिसका सर पैर ही कोई नहीं है, और इस तरह की बातें कभी कोई कर ही नहीं सकता। जो जमात अहमदी की तरफ ये बातें मनसूख करता है जी खुलफा ने कह दिया जी, ये खुलफा ने ऐलान किया था जी हम कादियान में तब जाएंगे जब पूरा कादियान जो है वो मुकम्मल तौर पे अहमदी हो जाएगा। अच्छा मजे की बात सुने, मजे की बात यह है कि एक तरफ ये कहता है जी कादियान की जो कुल आबादी है, टोटल आबादी जिसमें अहमदी गैर अहमदी सिख दूसरे तीसरे मिला के टोटल तकरीबन 25,000 है। फिर 25,000 के बाद ये कहता है जी उसमें से 16 से 17% जो है वो अहमदी कम्युनिटी है। अच्छा ये बात करने के बाद आगे मजीद कहता है जी कादियान में तकरीबन 10,000 के करीब अहमदी हैं। यार अगर 25,000 टोटल आबादी है, 10,000 बीच में से अहमदी है तो क्या वो 16 से 17% बनते हैं? और यार कोई अकल नो बंदा हाथ मारे, पीएचडी करने के बावजूद भी इतना आपको अंदाजा करना नहीं आ रहा। अच्छा उसके बाद फिर आगे चलें, आगे चलने के बाद फिर ये कह देता है जनाब के जमात अहमदिया ने जो है अहमदिया कम्युनिटी ने सिर्फ सिख के खिलाफ नफरत अमेज काम की है, नफरत फैलाई है, प्रोपेगेंडे की हैं, वो उनके मुतल्लिक तौहीन आमेज अल्फाज कहे हैं। तो इस तरह की बातें जनाब ये करते रहे हैं। और ये अपनी जो किताबें हैं इनको 7 बचन, अगर इनकी इतनी मशहूर मारिफ किताब है तो उसका अभी तक इन्होंने पंजाबी में क्यों नहीं जनाब उसको ट्रांसलेट करके छापा? तो क्या हमने बाकी किताबों को पंजाबी में ट्रांसलेट करके छाप दिया जो आप 7 बचन पे एतराज कर रहे हैं? ये एतराज तो मतलब तब करे कि जब हमने बाकी किताब को पंजाबी में ट्रांसलेट करके हमने नेट पर डाला होता तो इस किताब को छोड़ दिया होता, तो जिससे ये गुमान हो सकता था कि यार वाकई ये सिख कम्युनिटी के खिलाफ थी, तो इसलिए हमने ये पंजाबी में नहीं इसको ट्रांसलेट किया कि यार सिखों की दिल आज़ारी ना हो। अब ये बात इसको उस वक्त कहनी चाहिए थी जब बाकी किताबों का तर्जमा हुआ होता, लेकिन चूंकि ये कुछ लोग जो हैं टिपिकल किस्म के जो मौलवी और टिपिकल किस्म के जो पंडित हैं या टिपिकल किस्म के जो सिख हैं वो हर जगह पे इस तरह के लोग पाए जाते हैं, वो चाहे मौलवियत में हो, वो चाहे उसमें वो हिंदुइज्म में हो, यहूदियत में हो या ईसाइयत में हो, इस तरह की एक्सट्रीमिज्म किस्म के लोग या इस तरह के टिपिकल किस्म के जो लोग जो हैं वो इस तरह की हर जगह पाए जाते हैं। तो ये इस तरह की बातें करके गोया आवाम को ये तासुर दे रहे कि देखें जी इनका 7 बजे किताब जो है उसमें
سکھوں کے خلاف بڑا کام انہوں نے کیا، سکھوں کے خلاف انہوں نے باتیں لکھی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو پنجابی میں نہیں چھاپا تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کو پوچھنے لگ پڑے کہ جناب جی آپ نے کیا کر دیا، یہ توہین آپ نے کیوں کیا، اس طرح کے کام آپ نے کیوں کیے۔ اب میں اس بات کرنے کے بعد میں آپ کو اسی کتاب 7 بچن کی طرف لے کر جاتا ہوں جو بانی جماعت احمدی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریر کرتا ہے۔ اس کتاب میں حضور نے شروعات کن الفاظ سے کی ہے، میں آپ کو وہ الفاظ سناتا ہوں اور پھر وہ الفاظ وہ دکھاتا ہوں، پڑھتا ہوں ساتھ آپ کو، اور پھر آپ کو وہ سننے کے بعد آپ کو حیرانگی ہوگی یار ایک طرف یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ سکھوں کے خلاف ہے، اور دوسری طرف مرزا صاحب کیا لکھ رہے ہیں، دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، گویا ایک شمال ہے اور دوسرا مشرق ہے، سر پیر ہی کوئی نہیں اس بات کا جس بات کا میں ابھی جس بات کو اس نے تذکرہ کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ کتاب کھولتا ہوں جی 7 بچن ہے، یہ روحانی خزان کی جلد نمبر 10 کی کتاب ہے، اور دوسری کتاب ہے یہ میں آپ کو جلد نمبر 10 کی دوسری کتاب ہے، یہ میں خاکسار بھائی مجھے بتا دیں سکرین میری شیئر ہو چکی ہے؟ السلام علیکم خاکسار بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی سکرین شیئر ہو رہی ہے، والسلام۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی یہ کتاب ہے جی 7 بچن، یہ آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل پیج ہے جی، اس ٹائٹل پیج کے بعد جناب ہم چلتے ہیں جی اس کتاب کا یہ لائک توجہ گورنمنٹ، یہ اس کتاب کا جو ہے وہ آگے سرور کے ساتھ دوسرا پیج جو ہے وہ منسلک ہے۔ اب لکھا ہوا جی چونکہ سکھ صاحبوں کے بعد اخبار نے اپنی غلط فہمی سے ہمارے رسالہ 7 بچن کو ایسا خیال کیا ہے کہ گویا ہم نے وہ رسالہ کسی بدنیتی اور دل آزاری کی نیت سے تعریف کیا ہے، اس لیے ہم گورنمنٹ کی حضور میں اس بات کو ظاہر کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ رسالہ جو 7 بچن کے نام سے موسوم ہے نہایت نیک نیتی اور پوری تحقیق کی پابندی سے لکھا گیا ہے۔ اصل غرض اس رسالہ کی ان بے جا الزاموں کا رفع دفع کرنا ہے جو آریوں کے سرکردہ دیانت پنڈت نے بابا نانک صاحب پر اپنی کتاب ستیار پرکاش میں لگائے ہیں، اور نہایت نالائق لفظوں اور تحقیر آمیز فکروں میں بابا صاحب موصوف کی توہین اور تحقیر کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نہایت قوی اور مضبوط دلائل سے ثابت ہو گیا ہے کہ بابا صاحب اپنے کمال معرفت اور گیان کی وجہ سے ہندوؤں کے ویدوں سے بالکل الگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ جس خدا کی خوبیوں میں کوئی نقص اور کوئی عیب کی تاریکی نہیں، اور ہر یک جلال اور قدرت اور تقدس اور کامل الوہیت کی بے انتہا چمکے اس میں پائی جاتی ہیں، وہ وہی پاک ذات خدا ہے جس پر اہل اسلام عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی کمال خدا ترسی کی وجہ سے اپنا عقیدہ اسلام ٹھہرایا، چنانچہ یہ تمام وجوہات ہم اس رسالہ میں لکھ چکے ہیں، اور ایسے واضح اور بدیہی طور پر یہ ثبوت دے چکے ہیں کہ بغیر اس کے ماننے کے انسان کو مان نہیں پڑتا، اور ماں سوائے اس کے کہ یہ رائے کہ بابا صاحب اپنی باطنی صفائی اور اپنی پاک زندگی کی وجہ سے مذہب اسلام کو قبول کر چکے تھے، صرف ہماری ہی رائے نہیں بلکہ ہماری اس کتاب سے پہلے بڑے بڑے محقق انگریزوں نے بھی یہی رائے لکھی ہے، اور وہ کتابیں مدت رات پہلے ہماری اس تالیف سے برٹش انڈیا میں تالیف ہو کر شائع بھی ہو چکی ہیں۔ چنانچہ میں نے بطور نمونہ پادری ہیوز کی ڈکشنری کے چند اوراق انگریزی اس رسالہ کے آخر میں شامل کر دیے ہیں، جن میں پادری صاحب موصوف بڑے دعویٰ سے بابا صاحب کا اسلام ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ڈکشنری تمام برٹش انڈیا میں خوب شائع ہو چکی ہے۔ سکھ صاحبان بھی اس سے بے خبر نہیں ہے، اس صورت میں یہ خیال کرنا کہ اس رائے میں ہی اکیلا ہوں یا میں نے ہی پہلے اس رائے کا اظہار کیا ہے، یہ بڑی غلطی ہے۔ ہاں میں نے وہ تمام دلائل جو دوسروں کو نہیں مل سکے اس کتاب میں اکٹھے کر کے لکھ دیے ہیں۔ جن محقق انگریزوں نے مجھ سے پہلے یہ رائے ظاہر کی کہ بابا صاحب در حقیقت مسلمان تھے، ان کے پاس کامل دلائل کا ذخیرہ نہ تھا، مگر میری تحقیق یہ امر بدئی طور پر کھل گیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ پادری ہیوز کی اس رائے پر جو بزبان انگریزی کتاب حاضہ کے آخر میں شامل ہے توجہ فرماوے، اور میں سکھ صاحبوں سے اس بات میں اتفاق رکھتا ہوں کہ بابا صاحب در حقیقت خدا تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے تھے، اور ان میں سے تھے جن پر الہی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے صاف کیے جاتے ہیں، اور میں ان لوگوں کو شریر اور کمینہ طبع سمجھتا ہوں کہ ایسے بابرکت لوگوں کو توہین اور ناپاکی کے الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ ہاں میں نے تحقیق کے بعد وہ پاک مذہب جس سے سچے خدا کا پتہ لگتا ہے اور جو توحید کے بیان میں قانون قدرت کا ہم زبان ہے اسلام کو ہی پایا، سو میں خوش ہوں کہ جس دولت اور صاف روشنی کو مجھے دیا گیا مجھ سے پہلے خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت نے بابا صاحب کو بھی وہی دولت دی، سو یہ ایک سچائی ہے جس کو میں چھپا نہیں سکتا، اور میں اپنا اور بابا صاحب کا اس میں فخر سمجھتا ہوں کہ یہ پاک توحید خدا کے فضل نے ہمیں دی۔ اب اس میں یہ جو آپ نے ابھی میں نے کتاب کی ایک چھوٹا سا میں نے تحریر آپ کو اقتباس پڑھ کے سنایا ہے، اس میں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب سکھوں کے خلاف لکھی گئی ہے؟ بلکہ یہ تو سکھوں کے حق میں لکھی گئی ہے، اور سکھوں کے اوپر جو اعتراضات ہوتے تھے، بابا گرو نانک صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے جوابات دیے گئے ہیں،
اور پنڈت دیانت نے اپنی جو کتاب ستیات پرکاش میں جو الزام لگائے تھے اور جو تہمتیں لگائی تھی اور جو گندے قسم کے ناپاک حملے کیے تھے ان کا جواب حضور نے دیا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی آپ نے سکھ کمیونٹی کے خلاف کام کیا, سکھ کمیونٹی کے خلاف اپنی کتابیں تالیف کی ہیں. اچھا آگے چلیں جی, اس کتاب کے صفحہ نمبر آپ کو میں 125 پر لے کر چلتا ہوں, روحانی جلد نمبر 10 ہے, صفحہ نمبر 125 ہے. اب اس میں جناب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, میں یہیں سے شروع کر دیتا ہوں جی. علاوہ اس کے بابا صاحب کو حقائق سے بحث اور غرض تھی, وہ ناچیز برہموں اور کم ظرف پنڈتوں کی طرح صرف الفاظ پرست نہیں تھے, اور وہ غالباً ان لفظ نظاموں میں جو برہموں کے فرقوں میں ادنا ادنا باتوں میں ہوا کرتی ہیں کبھی نہیں پڑے, اور نہ اس جنس کے سفلی خیالات کی ان کے روح میں استعداد تھی. دیانت کو بابا صاحب کی تاکید کے وقت شرم کرنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ خود ایسے موٹے خیالات اور غلطیوں میں گرفتار تھا کہ دیہات کے گنوار بھی اس سے بمشکل سبقت لے جا سکتے تھے. دیانت نے بابا صاحب کی باتوں پر انصاف کی نظر سے غور نہیں کیا اور اپنے نہایت درجہ کے بخل سے ان کے معرف کو چھپانا چاہا. اس کی بات سے یہ ٹپکتا ہے کہ اس نے نہ صرف بخل اور حق پوشی کی راہ سے بلکہ شرارت سے بھی ایک ناجائز حملہ بابا صاحب پر کیا ہے. ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ مختصر طور پر اس پرچہ میں اس حملے کا جواب دے دیں. چنانچہ ذیل میں بطور قولہو اور وَأَقُولُ کا لکھا جاتا ہے, منقول صفحہ 786 ستیات پرکاش. اب یہ قولہو یہ جناب اس کا دیانت کا قول آ گیا, اور ساتھ اقولو حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا قول آ گیا ہے. اب اس میں اس نے جو بھی الزامات لگائے, جو بھی اس نے وہ جناب تہمتیں لگائی بابا گرو نانک صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر, اس کے جواب حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیے اور بڑے دلیل کے ساتھ مسکت انداز میں دیے, جس کا جواب کوئی بھی یہ مطلب پنڈت جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتا. اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بابا گرو نانک صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلمان تھے اور توحید پرست تھے, اور انہوں نے اپنے چولے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی تھی. ان الدین عند اللہ اسلام, یہ بھی آیت ان کے چولے کے اوپر لکھی ہوئی تھی. اگر وہ اسلام نہیں لائے تھے, اگر وہ مسلمان نہیں تھے, تو پھر ان کے چولے پہ اس طرح کی آیات جو ہیں وہ لکھنے کا مقصد کیا تھا, انہوں نے کیوں اس طرح کی آیات لکھی. اور اس میں وہ یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس تحقیق میں اکیلا نہیں ہوں, بلکہ دیگر انگریزوں نے بھی یہ تحقیق کی ہے, اور دیگر انگریزوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ بابا گرو نانک صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مسلمان تھے, وہ اسلام پر تھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اسلام پر ہی تھے. اور وہ اس کے بعد پھر حضور اپنی کتاب چشم معرفت میں بھی ان کے متعلق تفصیلی وہ رقم تراز ہیں, اور اس میں بھی دلائل کے جواب, اس میں بھی اعتراضات کے الزامات کے بیجا الزامات کے جواب دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اپنی کتاب چشم معرفت میں ان کی جو شعر ہیں پنجابی میں, ان کو بھی نقل کر کے ان کے پھر اردو میں ترجمہ بھی لکھتے ہیں حضور. چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے وہ صرف چشم معرفت کی وہ تحریر پیش کرتا ہوں جس میں حضور کیا بات بیان فرما رہے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے خاکسار بھائی دوبارہ بتا دیجیے گا, میری اسکرین شیئر ہوگی تو. میں نے یہ اسکرین شیئر کر دی ہے, میں آپ کے سامنے وہ اقتباس رکھتا ہوں. یہ جناب میں نے کتاب کھولی ہے, کتاب جی چشم معرفت روحانی خزانہ جلد نمبر 23 ہے, صفحہ نمبر 216 ہے, کتاب جی چشم معرفت. اس میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں, ہندوؤں میں سے ایک شخص یعنی بابا نانک صاحب نے بے تعصب انسان پیدا ہوئے. کیونکہ وہ شخص دل کا پاک تھا, اس لیے خدا نے اس کو دیکھا, اس کو دکھا دیا کہ اسلام سچا ہے. اس کے شعروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پر فدا شدہ ہے. میں نے ڈیرہ نانک میں خود جا کر بابا صاحب کے چولہ صاحب کو دیکھا ہے. انہوں نے اس چولہ میں قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہیں اور جا بجا صاف اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہر ایک موقع پر لکھا ہے کہ بجز اسلام کے کوئی مذہب قبول کرنے کے لائق نہیں. خاکسار بھائی مائک اپنا میوٹ کر لیں. اور میں نے ملتان میں وہ مسجد دیکھی ہے جہاں بابا صاحب نماز پڑھا کرتے تھے, اور ان کے ہاتھ سے یہ لفظ ملتان کی خانقاہ پر میں نے لکھا وہ دیکھا ہے کہ یا اللہ. اس میں شک نہیں کہ بابا صاحب پاک دل تھے, اور انہوں نے اسلام کی سچائی کے بارے میں بار بار گواہی دی کہ 100 کروڑ ہندوؤں میں سے ایک یہی شخص پیدا ہوا جس کو خدا نے آنکھ کا نور بخشا اور دل کو صاف کیا اور اپنی محبت عطا کی. مگر افسوس کہ پنڈت دیانند نے ان کی شان میں بہت کچھ ناملائم اور توہین کے الفاظ اپنی کتاب ستیات پرکاش میں لکھے, جن کا نقل کرنا بھی میرے نزدیک بے ادبی ہے. یعنی حضور نے وہاں پر جو نقل کیا ہے وہ کچھ الفاظ تھے, باقی تفصیلی باتیں جو ہیں وہ نقل ہی نہیں کی, جس میں اس نے انتہا قسم کے وہ جھوٹے الزامات لگائے اور بے جا قسم کے حملے کیے ہیں, اور کردار پر اس طرح کی گفتار پر اس کے پھر وہ آگے مزید قسم کے حملے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی یہ بندہ جو تھا وہ دلائل کے لحاظ سے بڑا وہ مطلب لو تھا, بڑا کمزور تھا, دلائل اس بندے کے پاس بالکل نہیں تھے. اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. تو حضور نے اس کا تفصیلی قلعہ کما کیا ہے اور پنڈت دیانند کو تفصیلی جواب دیا, اور اس کے بارے میں پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں مرحوم, انہوں نے بھی اس بارے میں لب کشائی کی ہے, اور وہ یہ بات بیان فرماتے تھے
کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے پنڈت دیانات کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، اس کو شکست دی. وہ ستیات پرکاش کا جو مصنف تھا پنڈت دیانات، اس کو شکست دی، اس کے ساتھ مناظرے کیے، مباحثے کیے اور اس کو واضح طریقے سے شکست دی. اب یہاں پہ ایک بندہ سکھ کمیونٹی سے اٹھ کے آ جاتا ہے اور بنا کسی پڑھے، بنا کسی تصدیق کے، بنا کسی تحقیق کے یہ الزام لگانا شروع کر دیتا ہے جی جماعت احمدیہ کے مصنف نے، جماعت احمدیہ کے بانی نے، یا جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ سکھ کمیونٹی کے خلاف ہیں اور انہوں نے یہ کام کیے ہیں. حالانکہ ہمارے لٹریچر میں اس طرح کی بات پائی نہیں جاتی. ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں. ہاں، جو اسلام کے خلاف ہے ہم اس کے خلاف ہیں، جو اسلام کے مطلب زبان درازی کرتا ہے ہم اس کے مکمل خلاف ہیں. لیکن اس میں بھی ہمیں جو قرآن نے راہ دکھلائی ہے، قرآن نے جو طریق بتایا اس طریق سے ہم اس کے خلاف ہیں. وگرنہ یہ گالیاں دینا، وہ سب و شتم کرنا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، بد تہذیب کرنا، ہم یہ کسی طریقے سے اس کا وہ روادار نہیں ہے. ہم کسی طریقے سے اس کو وہ مطلب اس کو ہم پروموٹ نہیں کرتے کہ جناب اگر کوئی بندہ اسلام کے خلاف زبانداری کر رہا ہے تو آپ بھی ویسی زبان استعمال کر گالیاں نکالو، بد زبانی کرو. ایسا نہ اسلام نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، نہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو جو بندہ اس طرح کے الزام لگاتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں مزید آگے باتیں کھولتا ہوں. میرے ساتھ خاکسار صاحب موجود ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں تو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتا ہوں میں بھی تھوڑی سی. چلے ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا، اس کے بعد پھر وہ بندہ، دوسرا بندہ جو مطلب 7 بندہ ادھر وہ موجود تھا، جو بندہ پروگرام آرگنائز کر رہا تھا، وہ کہتا ہے جی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے احمدیہ کمیونٹی کے بارے میں، احمدیہ مسلمان احمدیہ کے بارے میں. اچھا، بار بار وہاں پہ نا وہ بندہ جماعت احمدیہ کو مسلمان، وہ جماعت احمدیہ کو بہن بھائی کہہ رہا تھا. حالانکہ ان لوگوں کے ایمان سلب ہو جاتے ہیں احمدیوں کو بہن بھائی کہتے ہوئے، لیکن وہاں پہ سکھ کمیونٹی کے سامنے منافقت کا چولہ پہن کے اس بندے نے وہاں پہ احمدیوں کو بہن اور بھائی کا. ہمیں اس طرح کے لفظوں کی ہم کوئی محتاج نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بھائی کہہ کے پکارے گا تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اور خاص کر اس طرح کے لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اصل میں اسلام دشمن ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، اور ایسے بندے کو سٹیج پر لا کے بٹھاتے ہیں جو اسلام کا سرین دشمن ہے اور اسلام کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے بندے کے نہ ہمیں کسی کی وہ جناب تعریف کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی ایسے الفاظوں کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی طرح کا لفظ کہے. لیکن کہنا یہ مقصد ہے کہ وہ بندہ جناب منافقت کا چولہ پہن کے اس طرح کے لفظ اس بندے کے سامنے کہتا ہے. دیکھیں جی ہم کس قدر محبت کا پیغام دینے والے ہیں، ہمارے اندر سب و شتم نہیں ہے، ہم محبت سے بات کرنے والے ہیں اور اس طرح کی بات کرنے والے ہیں. حالانکہ اس بندے نے اس پروگرام میں ایک لفظ بھی بولا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ پروگرام سنتا ہے اور اس بندے کو پتہ کہ یہ بندے بد زبانی کرتے ہیں، یہ چینل جو ہے جب بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے. اچھا آگے چلیں. وہ بندہ پھر الزام لگاتا ہے جی جماعت احمدیہ کے کتب میں جناب وہ جو ہے وہ یہ سکھوں کے خلاف مین جو باتیں تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سکھوں کے خلاف جو ہے وہ کام کیا ہے، سکھوں کے خلاف انہوں نے لٹریچر جو ہے وہ لکھا ہے. اور اس کے علاوہ پھر جناب قادیان کے اندر یہ چیزیں تھی. اور جو یہ وہ کیا نام ہے، انڈیا میں اگر جو یہ جب کوئی قادیان کا جلسہ ہوتا ہے تو اس میں جو بڑے بڑے یہ پولیٹیکل بندے آتے ہیں، تو اس کے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ جو احمدی کمیونٹی ہے، کبھی یہ کہتا ہے جی 16 سے 17% ہے، اور جب وہ وہاں پہ پولیٹیکل بندے آنے کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے جی وہاں پہ چونکہ احمدی کی اکثریت ہے تو اس لیے ان کو یہ مفاد ہوتا ہے جی وہاں پہ جناب ان لوگوں کو ووٹ مل جائیں گے. تو ووٹ ملنے کے چکر میں یہ احمدی کی تعریف کر دیتے ہیں 10,000. کیا ہمیں ایسے بندوں کی تعریف کی ضرورت ہے جناب جو جن کو ہم ووٹ دیں کہ ہم تعریفیں لیں؟ نہیں جناب، ہم تو قرآن پیش کرتے ہیں، قرآن ہماری تعریف کرتا ہے. ہم تو حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث ہماری تعریف کرتا ہے. ہمیں اس طرح کے بندوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، ہم جب اس طرح کے بندوں کو بلاتے ہیں کہ آپ جناب آئیں، ہم نے ان کو کوئی تعریف لکھ کے نہیں دی ہوتی کہ آپ نے یہ بولنا جناب ہم آپ کو ووٹ دیں گے. ان کے جو دل کے ان کے جذبات ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. کیا دنیا اندھی ہے؟ دنیا کو نہیں پتہ لگتا؟ اب جو مولوی ہمارے حق میں بولتے ہیں کہ جناب یہ بندے اخلاق میں بہت بہترین قسم کے آگے نکل چکے ہیں، کہ ہم ان مولویوں کو بھی پیسے دیتے ہیں. آپ کا تو پھر یہ اعتقاد بھی ہوگا کہ ہم ان مولویوں کو بھی پیسے دیتے ہیں. ہم ان مولویوں کو پیسے دیتے ہیں جو ہمارے حق میں بولتے ہیں. مطلب جن مولویوں نے، جن مخالفین احمدیت نے ہماری وہ کتابوں میں ہمارے بارے میں کچھ لکھا ہے، تو کیا جناب ہم وہ ان مولویوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں جو ان مولویوں کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، ان کو روٹی کپڑا مکان جو ان کو جناب اس طرح کی چیز، یا ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ بھائی تانوں اسی ووٹ دیں گے، تانوں پیسے دیں گے، تانوں مکان لے کے دیں گے، ساڈے حق سے بولو، ساڈے جناب متعلق تسی کوئی گل کرو گے تو اسی جناب نیٹ تے چاڑ کے جناب تانوں اسی پیسے بھی دیں گے، تانوں جناب اسی ویزا بھی دے دیں گے، تانوں جناب اے بھی کر دیں گے. تو یہ تو اپنے متعلق اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے متعلق کھوکھلی باتیں، اور پھر اس بندے کو ان باتوں کو چڑھایا جا رہا ہے. یار پہلے یہ تو بتاؤ کہ ایسے بندوں کی شریعت محمدیہ میں گنجائش ہے کہ اس کی وہ گواہی لی جائے؟ عجیب لوگ ہیں یار آپ، عجیب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، کہہ دو کہ بھائی سکھ اور مولویت بالکل ایک چیز کا نام ہے، سکھ اور مولویت ایک ہی چیز ہے، کوئی دو چیزیں نہیں ہیں. سکھ کا دوسرا نام مولویت ہے، اور جو مولویت یہ قسم کی ہے جو اسلام سے دور ہے،
اسلام کے دشمن ہے. میں ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں پہ کلیتاً مولویوں کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مولوی پیدا کیے ہیں بے شک جو جماعت احمدی کی مخالفت کرتے ہیں, جماعت احمدی سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن وہ اندھی دھند مخالفت نہیں کرتے, وہ اندھا دھند تقلید نہیں کرتے, وہ اندھی دھند وہ بدتمیزی, بد زبانی, بد اخلاقی, بد تہذیبی نہیں کرتے. ان کے اندر کچھ تھوڑا سا مادہ ہے, وہ اخلاق کا مادہ ان کے اندر پایا جاتا ہے, تمیز ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ جو اخلاق سے, تہذیب سے اعتراض کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں. باقی اکثریت تو ایسی ہے کہ جو دل میں آئے, جو جی میں آئے کہہ دیا, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یار میں کل ایک بندہ سن رہا تھا, ایک مولوی ہے ان کا, دیوبندیوں کو بہت بڑا مولوی ہے, وہ محمد امین صفدر اوکاڑوی, ان کا یہ مناظر اسلام اس کو کہتے ہیں, اور یہ اس کے بارے میں بڑا ان کو جناب وہ شوق چڑھا ہوا کہ یہ بندہ ہمارا بڑی ڈاڈا قسم کا بندہ تھا, اور یہ بڑی جناب علم الکلام میں انتہا درجے پہ تھا. تو یہ تو استادوں کا بھی استاد اور استادوں کا بھی استاد, پتہ نہیں کیا سے کیا اس کے بارے میں زمین عثمان کی کتابیں ملا دیتے ہیں. اس بندے نے جماعت احمدی کے خلاف بات کی تھی, اس کا انشاءاللہ تعالی میں مکمل پوسٹ مارٹم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ان لوگوں کو ہماری بنیادی تعلیمات کی نہیں پتہ, ان لوگوں کو ہمارے بنیادی اعتقادات کی نہیں پتہ, ان لوگوں کو ہمارے بنیادی جو ہمارے اعتقادات ہیں, عقائد و نظریات, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بس اتنا پتہ ہے کہ مائک پہ آنا ہے, احمدی لفظ بولنا ہے, نہیں بولنا, قادیانی لفظ بولنا ہے, ان کے خلاف زبان درازی کرنی ہے, بس اتنا ہی کافی ہے. آپ نے لوگوں کو بھولنے نہیں دینا کہ بھائی قادیانی بھی کوئی چیز ہے, صرف یہ بھولنا, یہ صرف یہ بتانا ہے کہ قادیانی اتنے برے ہیں, اتنے برے ہیں. ایک طرف تو عوام کے سامنے اتنے برے ہیں, اور دوسری طرف پھر اپنے جناب وہ اسٹریموں میں جناب اپنے پروگرامز میں کہتے ہیں جی احمدی بڑے اچھے ہوتے ہیں, اخلاق کے یہ بڑے اعلیٰ سطح پہ ہوتے ہیں, یہ کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرتے, یہ بد زبانی نہیں کرتے, انہوں نے جناب ہیومنٹی فرسٹ کے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں, یہ دنیا کے اکناف عالم, یہ جناب اکناف عالم میں پہنچ چکے ہیں, یہ جناب تبلیغ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, یہ سال میں ایک آدھ بندہ احمدی کر لیتے ہیں. تو ایک طرف جناب تعریفیں اور دوسری طرف جناب یہ دو رخ کیوں یار, یہ دو چہرے کیوں, یہ منافقت کی چادر کب تک آپ اڑی رکھیں گے؟ کیا مرنا نہیں آپ لوگوں نے؟ کیا خدا کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا آپ لوگوں کو بھول چکا ہے کہ خدا بھی اس دنیا میں موجود ہے, خدا ہر جگہ موجود, حاضر و ناظر ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ دلوں کی حال بھی جانتا ہے, انسان جو سوچتا ہے اس کے بارے میں بھی اس کو علم ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اس کے باوجود آپ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. کیا صرف پیسے ہی سب کچھ رہ گیا ہے؟ کیا پیسے ہی انسان کا سب کچھ رہ گیا ہے؟ کیا وہ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ جو صرف صبح کا مطلب وہ محنت مزدوری کرتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتے ہیں, کہ وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ایسا کام نہیں کر سکتے آپ؟ اگر آپ لوگوں نے کام کرنی ہے تو کم سے کم دلیل سے کرو, کم سے کم اخلاق سے کرو, تہذیب سے کرو, تمیز سے کرو, پتہ لگے کہ یار بندہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے تو کوئی مسلمانی اس کے اندر موجود ہے. ایک تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور پھر اس طرح کی زبان استعمال کرنا. کیا یہ آپ لوگ سکھوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اسلام تو اس طرح کی اجازت دیتا ہے کہ متشدد رویہ استعمال کرو؟ اب جس بندے کو انہوں نے جناب اس میں وہ اسٹریم میں بنایا ہوا تھا, وہ بندہ سکھ تھا. اب اس بندے کے سامنے احمدی کمیونٹی کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. وہ بندہ کہتا ہے جی میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. تو جو زبان وہ بندہ ختم نبوت کا مجاہد اپنے آپ کو کہنے والے, یہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا مجاہد کہتے ہیں, تو جو زبان وہ استعمال کر رہا تھا, پھر وہ اس سکھ کو یہی گائیڈنس دے رہا تھا, یہی بتا رہا تھا کہ بھائی اسلام تو اس چیز کا روادار ہے, اسلام تو ایسی جناب تعلیم دیتا ہے کہ آپ بد زبانی کرو, بد اخلاقی کرو, گالیاں نکالو, بے جا الزام لگاؤ, تہمتیں لگاؤ, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. میں قسم سے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اسلام کا معنی نہیں پتہ, اسلام کہتے کس چیز کو ہے. ان لوگوں کو اتنا پتہ ہے کہ جماعت احمدی کی مخالفت کرنی ہے, اور مخالفت کیا کرنی ہے, کیپشن دینی ہے, جماعت احمدی کے خلاف ویڈیو بنانی ہے, اور ویڈیو کے اندر جو بھی پاوے کار دی گلا کر دیں. انہوں نے نہیں درے کرنے سے, گھر کی باتیں کرنے سے بھی, کیونکہ ان لوگوں نے جماعت احمدی کے خلاف بولنا ہے, وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ان کو بولنا پڑے. ان لوگوں نے اپنی روزی روٹی, دال روٹی, گھر کا سرکٹ, گھر کی جناب خرچے اخراجات, اور پھر جناب یہ اپنے مدرسے, مسجدیں اور سارا کچھ ادھر سے چلاتے ہیں جی, اور خود مانتے ہیں یہ اپنے منہ سے. مجھے کوئی ایک چینل دکھائیں جو جماعت احمدی کے خلاف صرف کام کر رہا ہو, صرف جماعت احمدی کے ہی خلاف کام کر رہا ہو, اور کبھی اس نے اپنے امام کی بات کو جناب بطور حجت کے طور پہ پیش کی ہو. کوئی ایک دکھا دے. لیکن اس کے مقابل پہ جماعت احمدی کے آپ پروگرام وہ چینلز دیکھ لیں, ہر ایک چینل پہ آپ کو حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی دفاع میں ویڈیوز ملیں گی. میرے چینل اٹھا کے دیکھ لیں, چینل کی ایک ایک ویڈیو گواہی دے گی کہ میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا ادنا سے احقر غلام ہوں, اور میں ان کے دفاع کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے. میری ہر ویڈیو اس بات کی گواہی دے گی. لیکن ان کے یہاں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے امام کیا ہیں, ہمارے جناب رہنما کون ہے, ہمارے مجدد کون ہے, ہمارے مولوی کون ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کتابوں کا نام بتائیں تو بھائی مجھے تصدیق کر لو, تو لائیو میں میں دیکھ لوں بھائی کتاب ہماری ہے بھی یا نہیں ہے. آپ لوگوں نے کہیں خود سے تو نہیں چھاپ کے بنا دی. ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا. یار چینل چلا رہے ہو, چینل آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے, تو کم از کم اپنے امام کا دفاع تو کرو.
اپنے امام کی بات کریں گے تو کبھی جواب نہیں دیں گے, بالکل گول کر جائیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, جو بھی میری یہ بات سن رہا ہے ان کو, یہ سنیں گے پروگرام, سنتے ہیں یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے. میرا چینل جو ہے ان سے لکا چھپا نہیں ہے, بے شک پاکستان میں بیان ہے, لیکن میں پھر بھی یہ شرطیہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہاٹ سپاٹ آن کر کے بھی میرا چینل دیکھیں گے اور یہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس لیے میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اپنے فتاوی رضویہ کھولے. میں کھولتا ہوں روحانی خزان, میں کھولتا ہوں فتاوی مسیح موعود علیہ السلام. کبھی نہیں اس بارے, کبھی نہیں اس چیلنج پہ آئیں گے. میں نے یہ چیلنج ایک اور مولوی کو بھی دیا تھا جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے, اور وہ میں نے اس کے بارے میں موچی بھی لگایا ہوا تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ, میں نے موچی سے لکھا کیونکہ وہ ہے ذات کا موچی اور کہتا ہے اپنے آپ کو سید ہے. بہرحال اچھا جی آگے, میں نے اس بندے کو بھی چیلنج دیا تھا کہ وہ آئے فتاوی رضویہ کھولے. میں روحانی خزان کھولتا ہوں, میں فتاوی مسیح موعود کھولتا ہوں, وہ فتاوی رضویہ کھولے. نکالے کتابیں اپنے امام کی, پڑھے, عوام کو دکھائے کہ اس بندے نے کیا لکھا. میں پڑھتا ہوں, جو مرضی کتاب کھول لے, میں پڑھوں گا, عوام کے سامنے سناؤں گا یہ کیا لکھا ہوا ہے. عجیب لوگ ہیں یار, شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے, اور پھر نام لیتے ہیں اسلام کا. اسلام کا نام لینا تو کم سے کم اسلام کا اپنے اندر کچھ اسلام کی خوبیاں تو پیدا کرو. اسلام بالکل کوٹ کوٹ کے بھی, میں کہتا ہوں کہ ہوتا نا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر اگر کوئی چیز پچک جائے تو بالکل زمین کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور ایک چیز بھی اس کے اوپر نہیں رہتی, بالکل اس طرح ہی ان کے اندر اسلام کی ایک چیز بھی موجود نہیں ہے. مجھے بتائیں, نہ گفتار سے یہ جناب اپنے آپ کو یہ مسلمان کہہ سکتے ہیں, نہ یہ کردار سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں, نہ یہ حلیے سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں, تو پیچھے رہ کیا گیا. یہ مسلمان, آج کے دور کے مسلمان کی تعریف میرے بھائیو سن لو, آج کے دور کے مسلمان, پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج کے دور کے مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو بندہ جماعت احمدیہ کو, قادیانی کو کافر کہتا ہے وہ مسلمان ہے. یہ آج کے دور کے مسلمان کی تعریف رہ گئی ہے, یہ اسلام رہ گیا ہے. اسلام کے خلاف بات کرنی ہے, اسلام زندہ باد. اسلام وہ جناب احمدیہ کے خلاف بات کرنی ہے, اسلام زندہ باد. احمدیہ اسلام کے خلاف جو مرضی لوگ بات کرتے رہے, بدزبانی کرتے رہے, بدتمیزی کرتے رہے, گالیاں نکالتے رہے, لیکن اگر وہی بندہ جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی بیان دے گا تو وہ ان کا ہیرو ہوگا, وہ ان کا رہنما بن جائے گا, وہ ان کا مذہبی لیڈر بھی بن جائے گا. چاہے اس بندے کو اردو پڑھنی بھی نہ آتی ہو, چاہے اس بندے کو اسلام کا پتہ ہی نہ ہو, پھر بھی ان کا مذہبی رہنما بن جائے گا. یہ بچہ آج کل اسلام پاکستان میں. مجھے بتاؤ کسی ایک شہر کا نام لو جہاں پہ آپ کہو کہ یار جہاں پہ اسلام ہے, کسی ایک شہر کا نام لو, نہیں لے سکتے آپ. رائے ونڈ کا نام نہیں لے سکتے آپ جناب لاہور کا نام نہیں لے سکتے آپ, کراچی, پشاور, پاکستان کسی چیز کا نام, کسی شہر کا نام نہیں لے سکتے. کیا یہ چیز مسلمانی ہے؟ مسلمانی پاکستان میں 22 کروڑ کی آبادی ہے, اور یار جماعت احمدی کی تعداد میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک اندازے محتاط اندازے کے مطابق میں انتہائی کم تعداد بتاتے ہوئے کہتا ہوں کہ 10 لاکھ بھی نہیں ہے. یار میں انتہائی کم تعداد بتا رہا ہوں, 10 لاکھ. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں جماعت احمدی کی تعداد 10 لاکھ ہے, یعنی 21 کروڑ 90 لاکھ کی آبادی 10 لاکھ احمدیت سے ڈر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور یار یہ احمدیت کا خوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسے بھی خوف نہیں کہتے, اسے بھی آپ دلائل و براہین میں احمدیت کی ترقی نہیں کہتے, تو اور پھر بتاؤ ترقی کس چیز کا نام ہے؟ کیا قرآن اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ دلائل سے زندہ وہی ہے جو دلائل سے زندہ ہے, مردہ وہی ہے جو دلیل سے مردہ ہے؟ آپ لوگوں کو اسلام پتہ ہی نہیں ہے بالکل بھی, نہ سکھایا گیا ہے. پاکستان میں اکثر و بیشتر جو ہیں جناب وہ مدرسے ہیں, مساجد ہیں, اس کے باوجود سب سے زیادہ خطرہ اسلام کو پاکستان میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ خطرہ, اگر کسی بندے نے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا متعلق اس بندے پہ الزام لگ گیا کہ اس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, اگر بندہ وہ عدالت میں پیش ہو کے رہائی پہ آ گیا معاملہ, تو اس وقت اسلام ان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس وقت ان کا اسلام انتہائی خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور کہتے ہیں یہ اسلام اتنا سخت قسم کا خطرے میں پڑ گیا. یہ اسلام ان کا رہ گیا. کیا اسلام کسی ایک بندے کو پھانسی دے کہ جناب اس کی وہ مستحق عمر وہ جناب پکا پیٹا ہوتا ہے؟ اس چیز کو آپ اسلام کہتے ہیں؟ یہ چیز اسلام ہے, اور یہ چیز مسلمانیت میں رہ گئی ہے. یار قرآن کھول کر پڑھو صحیح, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھو صحیح, آپ کو پتہ لگے کہ اسلام کیا ہے. زبانی کلامی باتیں کرنا, الزام لگانا, اور اس طرح کے وہ فحشا قسم کے الزام لگانا, اور بنا کسی ثبوت کے, بنا کسی دلیل کے ہر بندے کو کرنے آتے ہیں. جس بندے کی تربیت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے اس بندے کو یہ ثبوت, یہ الزام لگانے آتے ہیں اور لگاتے بھی ہیں. کیا اسلام پر الزام لگانے بند ہو گئے ہیں؟ اور اسلام پر الزام لگانے والے وہی لوگ ہیں جن کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے, جن کو پتہ نہیں ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں, جن کو پتہ نہیں تہذیب کیا چیز ہوتی ہے. وہ لوگ بھی اسلام پر جناب اعتراض کرنے لگ پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت. ہمارے ساتھ خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جری اللہ صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, خیریت ہے. خان صاحب آپ سنا ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟
جی جی الحمدللہ الحمدللہ. اچھا سر، آپ آج کی اسٹریم کس موضوع پر ہے؟ کیونکہ ابھی ابھی میں نے جی یوٹیوب خان دیکھا صاحب تو. میں ہوں. خان صاحب آج کی اسٹریم ایک ایسی موضوع پہ ہے کہ 2 دن پہلے ایک غیر احمدی چینل نے یعنی مخالف احمدیت نے ایک پروگرام کیا، اور اس پروگرام میں جناب جماعت احمدیت ایک منٹ رک جائیں ذرا، ایک منٹ رک جائیے. یہ میرے ساتھ ایس اے چودھری صاحب موجود ہیں جی، اور نکل گئے. یہ بندہ میں نے اس کو ایڈ کیا اور ساتھ ہی ریموو ہو گیا. اچھا جی جی خان صاحب السلام علیکم. آج وعلیکم ہماری السلام سر. جی آج ہماری اسٹریم جو ہے ایک غیر احمدی چینل ہے، اس نے ایک ایسے بندے کا انٹرویو لیا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی شان میں انتہا درجے کی گستاخی کرتا ہے. سکھ کمیونٹی سے ہے، وہ سکھ ہے وہ بندہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کی اللہ تعالیٰ 1,24,000 دفعہ وہ ہارا ہے. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح کے بندے کا وہ انٹرویو لے رہا ہے اور اس بندے سے باتیں اگلوا رہا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے قادیان میں کیا کیا دیکھا. کیا شریعت محمدیہ میں ایسے بندے کی گواہی جو اسلام کے خلاف دن رات وہ جناب زبان درازی کرتا ہے، دن رات باتیں کرتا ہے، کیا اسلام اس طرح کے بندے کی گواہی قابل قبول مانتی ہے؟ نہیں، قطعاً طور پر نہیں سر. جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ. بالکل یہی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء ہیں، جو اشرف الانبیاء ہیں، جو افضل الانبیاء ہیں، ان کے متعلق ایک بندہ گستاخی کر رہا ہے، شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس وقت ان کا کلیجہ منہ کو نہیں آتا. لیکن وہ بندہ جماعت کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ ان کے ہیرو بن گیا ہے. یہ مسلمانی رہ گئی جا رہی لوگوں میں. اس چیز کا نام یہ اسلام رکھتے ہیں اور ختم نبوت کو مجاہد رکھتے ہیں.